يا رسول الله قلبي لم يزل باسمك يشتاق. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. اللہ کا بے پناہ احسان ہے کہ آج تراویح میں ہم نے قرآن پاک کے 6 پارے مکمل کر لیے ہیں. اللہ تبارک و تعالی بقیہ قرآن کو ہمیں صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنے اور آپ سب کو سماعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پچھلے دنوں میں بھی کچھ تفسیر باقی رہ گئی تھی جس میں سورہ آل عمران کی کچھ آیتیں ہوں گی اور سورہ مائدہ کی ہوں گی، سورہ نساء کی بھی آیتیں ہوں گی. بغور سماعت کریں اور یہ دعا کریں کہ اللہ رب العزت قرآن کے معنی کو ہمارے سینے میں جلوگر فرمائے اور ہمیں قرآن سمجھنے اور سمجھانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. چوتھے پارے میں اللہ رب ارشاد فرماتا ہے لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء سنکتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء بغیر حق. یہ آیت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے متعلق نازل کی گئی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ یہودیوں کے مدرسے میں چلے گئے تھے. اس طرح ہمارا اور آپ کا مدرسہ ہوتا ہے، اس میں قرآن پڑھایا جاتا ہے، ویسے ہی یہودیوں کے یہاں بھی اسکول ہوتا ہے، مدرسہ ہوتا ہے، جہاں پر ان کی کتاب تورات کو پڑھایا جاتا ہے. بچے پڑھتے ہیں، ان کے جو ایجوکیٹڈ ہیں یعنی عالم ہیں وہ پڑھاتے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ گئے اور کہا کہ کیا تمہاری اس تورات میں ہمارے نبی کی نشانیاں نہیں ملتی؟ تو یہودی جانتا تھا کہ اگر کچھ جواب دوں گا تو تورات کیا، انجیل کیا، زبور کیا، آسمان سے جتنی کتابیں آئی ہیں ساری کتابوں میں آخری نبی کا تذکرہ ضرور ملتا ہے. اگر جواب دوں گا تو مجھے مسلمان ہونا پڑے گا. تو بات کو گھما دیا اور کہا کہ ہم تمہاری کتاب کو، تمہارے نبی کو سچا نہیں مانتے، اور تمہارا نبی جس اللہ کی بات کرتا ہے ہم اس اللہ کو بھی نہیں مانتے. آپ دیکھیں بظاہر دشمنی انسان کو کہاں تک لے جاتی. حالانکہ یہودی بھی ایک اللہ کے ہی ماننے والے ہیں، عیسائی بھی ایک اللہ کے ہی ماننے والے ہیں، لیکن صرف نفرت کی بنا پر اس نے کہہ دیا کہ میں تمہارے نبی جو کہتے ہیں جس اللہ کے بارے میں اس خدا کو نہیں مانتا. حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کیا وجہ ہے؟ ایسی کون سی غلطی ہے، ایسی کون سی خطا ہے، کون سی بری بات تمہیں لگتی ہے کہ تم ہمارے نبی جس اللہ کے بارے میں بات کرتے ہیں اس کو نہیں مانتے؟ یہودی بول پڑا، کہتا ہے کہ تمہارے قرآن میں تمہارا اللہ تم سے قرضہ مانگتا ہے. یہاں رک کر کے میں وہ آیت بتاتا ہوں. آپ جانتے ہیں قرآن میں اللہ فرماتا ہے من یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ. اللہ فرماتا ہے جو میری بارگاہ میں خیرات کرے گا، خرچ کرے گا، میں اسے 2 گنا عطا کروں گا. اور ایک آیت میں تو ہے 10 گنا زیادہ عطا کروں گا. یہ ہم سب کو معلوم ہے کہ اللہ کی راہ میں دینے سے اللہ 2 گنا اور کئی گنا زیادہ عطا فرماتا ہے. گنا کا مطلب ڈبل، گناہ الگ ہوتا ہے، گناہ الگ ہوتا ہے، یعنی کئی مرتبہ اس کو ڈبل کر کے اللہ تعالی ہمیں عطا فرماتا. یہودی کہتا ہے، ان کی چالاکی دیکھیے، حضرت ابو بکر صدیق سے کہتا ہے کہ تمہارا خدا تو ہم سے قرضہ مانگ رہا ہے، ہم تو اس سے کچھ نہیں مانگتے. وہ کیسا خدا ہوا، اس کی عزت ہی نہیں کرتے تمہارے نبی محمد. اور پھر کہتا ہے ہم اگر سود لیں، کسی کو قرضہ دیں، قرضے پر فائدہ اٹھائیں تو تمہاری شریعت میں حرام ہے. سود لینا کیا ہے؟ حرام ہے. لیکن تمہارا اللہ تو خود سود لے رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ تم میری بارگاہ میں دو، میں ڈبل تمہیں دوں گا.
یہ سود ہی تو ہوا۔ اللہ اکبر، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جلال آ گیا۔ آیت صاف سیدھی ہے لیکن اس کو بگاڑ کر کے اس طرح پیش کیا جا رہا ہے کہ سننے والا حیران ہو جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جلال آیا، آگے بڑھے اور ان کے بڑے عالم کو زوردار تھپڑ رسید کر دیا۔ برداشت نہیں ہوا، تھپڑ مار دیا۔ دل ملا اٹھا، سوچا کہ اب اگر جھگڑا کرنے بیٹھوں گا تو ان کے مکہ کے جو ساتھی ہیں اور سارے لوگ وہ آ جائیں گے، ایک جنگ چھڑ جائے گی۔ اس لیے فیصلے کے لیے دوڑا دوڑا رسول پاک کی بارگاہ میں آ گیا اور کہا اے محمد، اپنے ساتھیوں کو سمجھائیے، یہ جا بجا ہمارے مدرسے میں آتے ہیں اور ہمیں مارتے ہوئے گھوم رہے، ان کو سمجھائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کو بلایا، پوچھا معاملہ کیا ہے، تم نے کیوں مارا ہے؟ حالانکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نبوت سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ اللہ رب العزت نے سب کچھ آپ کو عطا فرمایا ہے علم، لیکن اس کے باوجود فیصلہ فرمانا ہے اور یہودی آپ کے پاس فیصلہ کے لیے آیا ہے، لہٰذا آپ کو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا معاملہ کیا ہے؟ یہودی بول اٹھا کہ میں نے کچھ نہیں کہا، بلا وجہ تمہارے ساتھی ابوبکر صدیق آئے اور مجھے مار دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق کہنے لگے یا رسول اللہ، یہ کافر یہودی جھوٹی باتیں کر رہا ہے، تھوڑی دیر پہلے اللہ کی بارگاہ میں اس نے گستاخی کی تھی، اس لیے میں نے اسے مارا تھا۔ وہ مکر گیا، اس نے کہا کہ میں 2-3 گواہ بھی پیش کر سکتا ہوں، میں نے ایسا کچھ نہیں کہا ہے۔ اللہ اکبر، یہ ہوتے ہیں یہودی، چالاکی کے ساتھ جب چاہے وہ بدل جاتے ہیں، آپ پکڑ بھی نہیں پائیں گے۔ ابھی یہ بات چل رہی تھی، اب کیا کیا جائے؟ ایک طرف حضرت ابوبکر صدیق کہہ رہے ہیں کہ میں نے گستاخی کرنے پر مارا، اور وہ کہہ رہا ہے میں نے گستاخی نہیں کی، فیصلہ کیسے دیا جائے گا؟ ابھی یہ بات چل ہی رہی تھی کہ آسمان سے جبرائیل امین آیت لے کر نازل ہوئے۔ کیا آیت تھی؟ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ اے محبوب، یہ یہودی جھوٹ بول رہا ہے، اس نے جو کچھ کہا ہے وہ اللہ نے سن لیا ہے۔ ان اللہ فقیر، اللہ رب العزت کو یہ فقیر کہہ رہا تھا، محتاج کہہ رہا تھا، اور اپنے آپ کو غنی کہہ رہا تھا۔ اور پھر آگے اللہ فرماتا ہے اے محبوب، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کئی انبیاء کو قتل کر دیا ہے، جھوٹ بولنا تو کیا ہے ان کے لیے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کی صداقت ثابت ہوئی اور منہ ٹیڑھا کر کے یہودی وہاں سے واپس چلا گیا۔ اسی کے متعلق اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ یہودی اللہ کو فقیر محتاج کہتے ہیں کہ وہ سود لیتا ہے معاذ اللہ، وہ قرضہ مانگتا ہے معاذ اللہ، بلکہ ایسا نہیں، اللہ رب العزت مانگتا نہیں، اسے کسی چیز کی حاجت اور ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کی راہ میں خرچ کرو گے تو اس سے اللہ تمہارے ہی مال میں 2 گنا ثواب عطا کرے گا، تمہارا مال ہی 2 گنا کرے گا اور ثواب بھی 2 گنا عطا فرمائے گا۔ یہ ہماری ضرورت ہے نہ کہ اللہ تعالیٰ کی ضرورت ہے۔ ایک اور پارے میں اللہ رب العزت فرماتا ہے ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، نہ میں تم سے کوئی رزق چاہتا ہوں اور نہ ہی کوئی ایسی چیز چاہتا ہوں کہ تم مجھے کھلاؤ، بس تم میری عبادت کرو، یہی تمہارے لیے حکم ہے۔ بہرحال یہودیوں کے اندر یہ خصلت اور عادت تھی کہ ہمیشہ سے وہ اسلام کے خلاف سازشیں بھی کرتے، اور کب بدل جاتے، کس طرح کے معاملات ہو جاتے، آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ میں آپ کو بتاؤں، ایک اور آیت آج کے پارے میں آئی ہے، اللہ فرماتا ہے الذین قالوا ان اللہ عہد الینا الا نؤمن لرسول حتی یأتینا بقربان تأکلہ النار۔ دراصل پچھلے زمانے میں اس طرح ہوا کرتا تھا کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے، یہ معلوم کرنے کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے ایک حکم تھا۔ ہمارے زمانے میں وہ حکم نہیں۔ امت محمدیہ سے پہلے، رسول پاک سے پہلے امتوں کے اندر ایسا ماحول تھا کہ اگر 2 لوگ کسی معاملے میں پھنس جائیں، کوئی بہت بڑا معاملہ ہو اور دونوں کہہ رہے ہیں کہ میں سچ کہہ رہا ہوں، میں سچ کہہ رہا ہوں، تو ان کا فیصلہ کرنے کے لیے اللہ کی طرف سے حکم یہ ہوتا کہ جاؤ، جو تمہارے زمانے کے نبی ہیں ان کے پاس جاؤ اور ایک جانور دونوں لوگ ذبح کرو اور ایک میدان میں دونوں جانور ڈال کر واپس آ جاؤ۔
آسمان سے ایک آگ آتی تھی اس جانور کو جلا دیتی تھی، وہ انسان سچا سمجھا جاتا تھا۔ قرآن میں ہے ان اللہ عہد الینا الا نؤمن لرسول حتی یأتینا بقربان تأکلہ النار۔ جب حضرت الیاس علیہ السلام جو اللہ کے ایک نبی ہیں وہ اپنی قوم کی طرف گئے، بنی اسرائیل میں ہی گئے اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، تو لوگ کہنے لگے کہ ہم تو بت پرستی والے لوگ ہیں، سالوں سے بت پرستی کرتے آ رہے ہیں، اگر آپ سچ کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں تو آپ بھی ویسا ہی کر کے دکھائیے جیسا کہ ہم لوگ کرتے چلے آ رہے ہیں، ایک جانور ذبح کرو اور میدان میں ڈالو، اگر آگ آ کر کے کھا گئی تو ہم سمجھ جائیں گے کہ الیاس علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اور اگر نہیں کھائی تو ہم سمجھ جائیں گے کہ آپ جھوٹے ہیں۔ اللہ اکبر، کسی معجزے کا سوال نہیں بلکہ ان کے یہاں جو ماحول تھا اسی چیز کا سوال تھا۔ یہ آیت اسی کے متعلق نازل ہوئی۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں حضرت الیاس علیہ السلام گئے اور انہوں نے جانور ذبح کیا، میدان میں ڈال دیا، اور لوگ کھڑے ہو کر دیکھ رہے تھے۔ آسمان سے تیز ایک آگ آئی اور تھوڑی ہی دیر میں اس جانور کو جلا کر کے چلی گئی۔ اس سے بات ثابت ہو گئی کہ حضرت الیاس علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں۔ لیکن یہودی خطرناک قوم ہیں جو اپنی انا پر جب اڑ جاتے ہیں کسی کی بات نہیں مانتے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، اب بھی ہم نہیں مانیں گے، یہ آدمی ہمیں بت پرستی سے روکتا ہے۔ بادشاہ کے پاس گئے جو اس زمانے کا بادشاہ تھا، اس کی جو بیوی تھی وہ کافرہ تھی، وہ یہودہ نہیں تھی، کافرہ تھی۔ اسے ورغلایا اور کہا کہ دیکھو بادشاہ سے کہلواؤ کہ الیاس نام کا ایک نیا نبی آیا ہے اور آ کر کے ایک اللہ کی باتیں کر رہا ہے، بت پرستی سے دور بھگا رہا ہے، لہٰذا کسی نہ کسی طریقے سے اسے پکڑا جائے۔ اللہ اکبر، بادشاہ کی طرف سے حکم ہوا اور سارے کے سارے فوجی اور اس زمانے کے جو یہودی تھے یہ سب مل کر حضرت الیاس علیہ السلام کے پیچھے لگ گئے۔ بڑا تفصیلی واقعہ ہے، پھر کبھی ذکر کروں گا۔ حضرت الیاس علیہ السلام کو ان یہودیوں سے اپنی جان بچا کر کے بھاگنا پڑا۔ تفسیر میں لکھا ہے کہ کچھ پہاڑوں کے اندر سنگلاخ وادیوں میں آپ جا کر چھپ گئے۔ یہ یہودی وہ قوم ہیں، ہر پارے میں جو پارا آپ کھولیں گے تقریباً 5 سے 6 صفحے نہیں گزریں گے اس میں یہودیوں کی برائی قرآن میں ملتی۔ لوگ سمجھتے ہیں یہودی تو ابھی ابھی معلوم ہوا ہے جب سے اسرائیل کنٹری بنا ہے، نہیں، بلکہ قرآن پاک میں اللہ نے 1400 سال پہلے ہی بیان فرما دیا ان کی چالاکیاں، ان کی عادتیں، اور جتنے انبیاء کو انہوں نے قتل کیا ہے معاذ اللہ۔ کبھی تفصیل سے بات آئے گی تو میں نام کے ساتھ ذکر کروں گا کس کس نبی کو انہوں نے کس طرح مارا۔ میں صرف ایک نبی کا تذکرہ کرتا ہوں، حضرت زکریہ علیہ السلام۔ حضرت زکریہ کو انہوں نے اس طرح شہید کیا ہے کہ حضرت زکریہ اپنی جان بچا کر کے بھاگ گئے تھے، راستے میں انہوں نے ایک درخت سے کہا کہ مجھے اپنی پناہ میں لے لے۔ پچھلے سال بھی اس واقعے کو میں نے ذکر کیا تھا۔ اس درخت نے حضرت زکریہ کو اپنی آڑ میں لے لیا، چھپا لیا تھا، کیونکہ دنیا میں جو مخلوقات ہیں وہ اللہ کے نبی کی باتیں مانتے ہیں۔ آپ حدیث میں جانتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو درخت خود اکھڑ کر کے آیا اور سجدہ کیا تھا، اونٹنی اپنی فریاد سنانے لگی تھی، کنکریاں بولنے لگی تھی۔ تو اللہ کے نبیوں کو اللہ تعالیٰ یہ طاقت دیتا۔ حضرت زکریہ نے کہا کہ اے درخت کھل جا، مجھے اپنی پناہ میں لے لے۔ اس کی پناہ میں آپ چلے گئے، لیکن یہودیوں کو معلوم ہو گیا کہ اس درخت کے اندر اللہ کے نبی ہیں۔ دشمنی میں یہاں تک آئے کہ چھوڑا نہیں، بلکہ اس درخت کو 2 حصوں میں کاٹ کر کے الگ کر دیا، جس میں آری سے جب کاٹا گیا حضرت زکریہ کے بھی 2 ٹکڑے ہو گئے۔ یہ وہ قوم ہے یہودی کہ جن کے بارے میں اللہ فرماتا انہوں نے کئی انبیاء کو ناحق قتل کیا۔ آج ایک اور آیت ہم نے پڑھی انہی کے متعلق، قرآن پاک میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا انا انزلنا علیک الکتاب لتحکم بین الناس بما اراک اللہ ولا تکن للخائنین خصیما۔ یہ 5ویں پارے کی آیت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ماحول ایسا بن گیا تھا یہودیوں کا کہ جب کبھی کوئی برائی ہوتی، کوئی معاملہ ہوتا چالاکی کا، سارے لوگ گمان کرتے کہ یہودی نہیں کیا ہوگا، کیونکہ شرارتیں پھیلانا، مکہ والوں کو تیار کرنا، مدینے میں خرافات مچانا، یہ سارے کام یہودیوں کے تھے۔ لیکن اتفاق ایسا ہوا تھا
یہ آیت کی تفسیر میں ملتا ہے ابیرق نام کا ایک شخص تھا، ابیرق، اور وہ کافروں میں سے تھا یا منافقوں میں سے تھا، یہودی نہیں تھا۔ رات کو اس نے ارادہ کیا اور کسی ایک انصاری صحابی کا زرہ جو ہے، جو جنگ میں پہنا جاتا ہے، اس کو چوری کر لیا اور سوچا کہ اس کو لے جا کر بیچ دوں گا۔ وہ لے کر نکلا ہی تھا، تفسیر میں لکھا ہے کہ وہ انصاری صحابی جاگ گئے، انہیں معلوم ہو گیا کہ میری زرہ جو ہے وہ چوری ہو گئی۔ زرہ ہلکی نہیں ہوتی ہے، بڑی بھاری ہوتی اور بڑی قیمتی ہوتی، جو بدن پر پہنتے ہیں، اور تلوار اگر آپ کے بدن پر مار بھی دیا جائے تو جلدی جو ہے آپ کے بدن کو چوٹ نہیں پہنچتی۔ وہ زرہ قیمتی تھی۔ ابریق نام کا جو شخص تھا وہ لے کر نکل گیا اور سوچا کہ اسے بیچ دوں گا۔ وہ انصاری صحابی جاگ گئے، رات کے وقت انہوں نے سوچا کہ کوئی چوری کر کے جا رہا ہے، چور کے پیچھے بھاگ گئے۔ اب جب معاملہ آگے بڑھا اور بھی لوگ ساتھ ہو گئے، ابریق ڈر گیا۔ یہ قبیلے کا ایک شخص تھا جس کے سارے لوگ مسلمان ہو چکے تھے۔ ابریق گھبرا گیا کہ اب میں پکڑا جاؤں گا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چوری کی سزا یہ ہے کہ دونوں ہاتھ کاٹ دیے جاتے ہیں۔ آج ہی ہم نے تلاوت کیا، السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ۔ چوری 10 روپے کی ہو کہ 10 کروڑ کی ہو، اگر اس نے کیا ہے، اسلامی حکومت ہے تو قانون یہ ہے کہ دونوں ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے۔ اتنا بڑا گناہ، اللہ اکبر۔ اس نے سوچا کہ ہاتھ کٹ جائیں گے، بظاہر مسلمان تھا، زرہ لے کر کے گیا اور چپکے سے ایک یہودی کے گھر میں ڈال دیا، تاکہ کل جب صبح ڈھونڈنے کے لیے نکلیں گے تو میرے نام پہ نہیں آئے گا، یہودی پکڑا جائے گا۔ حالانکہ ہر طرف یہودی بدنام تھے، معاملہ بھی ایسا تھا کہ مسلمان یہودیوں سے نفرت کرتے۔ تو ابریق نے سوچا کہ میں یہودی کے گھر کے اندر وہ زرہ ڈال دوں گا اور پھر کل کے دن وہ پکڑا جائے گا۔ صبح ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں معاملہ آیا، اور انصاری صحابی نے کہا یا رسول اللہ، مجھے فلاں شخص ابریق شک ہے، اس نے شاید میری زرہ چوری کی۔ حضور نے فرمایا تلاشی لی جائے۔ ادھر آس پاس جتنے گھر تھے ان کی تلاشی لی گئی، کسی کے گھر میں نہیں ملا، ابریق کے گھر میں بھی نہیں ملا۔ لیکن وہ انصاری صحابی کہہ رہے تھے یا رسول اللہ، اسی کو میں نے دیکھا ہے، مجھے شک ہے کہ اسی نے چوری کیا۔ ابریق کے پورے خاندان والے کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا ابھی کچھ ہی دن پہلے تو ہم تمہارے نبی پر ایمان لائے ہیں، ہم سب مسلمان ہیں، ہم ایسا نہیں کریں گے، ہمارا یہ آدمی بھی ایسا نہیں کرے گا۔ معاملہ بڑھ گیا، اور جب تلاشی لی جانے لگی تو پھر یہودیوں کے گھروں کی بھی تلاشی لی گئی۔ جب تلاشی لی گئی، اس یہودی کے گھر میں وہ زرہ مل گئی۔ اب معاملہ یہ تھا کہ لوگ سمجھ جاتے یہودی نہیں چوری کیا ہوگا، کیونکہ دشمن وہی ہوتے ہیں۔ وہ زرہ لے کر آیا، حضور نے پوچھا تم پر الزام ہے کہ تم نے زرہ چوری کی ہے؟ وہ یہودی ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا، اس نے کہا کہ قسم خدا کی میں جانتا بھی نہیں کہ یہ زرہ میرے گھر میں کیسے آئی، اگر میں چوری کیا ہوتا تو بھاگ جاتا، مجھے معلوم ہے آپ کے مذہب میں ہاتھ کاٹنے کی سزا ہے، کیا کیا جائے گا؟ ڈرا ہوا تھا، گھبرایا ہوا تھا، ابھی بات چل رہی تھی، صحابہ بھی یہی سوچ رہے تھے کہ یہودی ہی دشمن ہے، اسی نے چوری کیا ہوگا۔ اتنے میں آسمان سے جبرائیل امین پہ آیت لے کر نازل ہوئے، یہی آیت ہے۔ اللہ فرماتا انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ ولا تکن للخائنین خصیما۔ اے محبوب، آپ انصاف کے ساتھ فیصلہ فرمائیے، کسی کے ساتھ ناانصافی مت فرمائیے۔ اور اپنے نبی کو مطلع کیا کہ اصل میں چوری کرنے والا وہ ابریق ہے، نہ کہ یہودی ہے، لہٰذا ابریق کو پکڑا جائے اور اس کو سزا دی جائے۔ جب قرآن میں ہی صاف بتا دیا گیا اپنے نبی کو، لہٰذا ابریق کو پکڑا گیا اور ابریق کو کہا گیا کہ تمہیں سزا دی جائے گی۔ ابریق اور اس کے پورے خاندان والے کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم نہیں مانتے، نہ تمہارے مذہب کو مانتے، نہ تمہارے نبی کو مانتے، اور وہاں سے اپنے دین سے منحرف ہو کر وہاں سے وہ پلٹ کر چلے گئے۔ ابریق نے سوچا کہ اگر اسلام پر رہوں گا تو ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے، لہٰذا مذہب بدل دوں گا، وہاں سے بھاگ کر کے چلا گیا، پھر کفر کی زندگی پوری زندگی گزارا۔ یہاں پر رک کر کے میں ایک بات بتانا چاہوں گا، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے دشمن صرف یہودی ہیں کیونکہ وہ یہودی مذہب کے ماننے والے، نہیں، مذہب کے بنا پر عناد نہیں ہے کسی سے، مذہب کے بنا پر نفرت کسی سے نہیں ہے،
بلکہ نفرت اور بغض عداوت کسی وجہ سے قرآن میں ان کے متعلق اگر حکم آیا ہے تو اس وجہ سے کہ وہ اپنے دلوں میں اللہ اس کے رسول سے دشمنی رکھتے ہیں، اور جو شریعت کے خلاف جائے گا پھر چاہے وہ کافر ہو کہ منافق ہو کہ یہودی ہو کہ نصرانی ہو، سب برابر کے زمرے میں آ جائیں گے۔ لوگ باقاعدہ سوشل میڈیا پر یہ ٹرینڈ چلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مسلمان یہودیوں سے نفرت کرتے ہیں چاہے یہودی جتنے بھی اچھے ہوں۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ پرسوں کی تفسیر میں نے ذکر کیا بہت سارے یہودی تو ایسے ہیں جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو ان پر کلمہ پڑھ کر مسلمان بھی ہوئے، اور ہم کبھی تذکرہ نہیں کرتے کہ پہلے وہ یہودی تھے، بلکہ بڑے بڑے لوگ، ان میں پڑھے لکھے لوگ اور جن کو تورات کا علم بھی تھا، ان کو بھی اللہ نے اسلام کی توفیق عطا فرمائی۔ کسی مذہب سے ہمیں نفرت نہیں ہے، بلکہ جو اللہ اس کے رسول سے نفرت کرے گا اور شریعت کے خلاف کام کرے گا اس کے متعلق قرآن میں آیا کہ یہ اللہ اس کے رسول کے دشمن ہے۔ اور کیوں ہیں؟ کیونکہ اللہ خود فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض۔ آج ہی ہم نے پڑھا، اللہ فرماتا اے لوگو، اے ایمان والو، کبھی بھی کرسچنز کو اور یہودیوں کو اپنا دوست نہ بنانا۔ اور پہلے پارے میں اس کا جواب لکھا ہے اللہ نے، اللہ فرماتا ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ تم کیا سوچتے ہو ان سے دوستی کر لو گے تو بچ جاؤ گے؟ یہ یہودی اور نصرانی تم سے کبھی راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ تم اپنا مذہب اسلام چھوڑ کر اس میں نہ چلے جاؤ، تب تک وہ تم سے راضی نہیں ہوں گے۔ اس لیے دوستی یاری میں جا کر کرسچنوں کو، یہودیوں کو، کافروں کو، مشرکوں کو منانا چھوڑو، بلکہ اللہ کو مناؤ، اور جو بندہ اللہ کو مناتا ہے اس کی محبت اللہ تعالیٰ ہر ایک مسلمان کے دل میں عطا فرماتا ہے۔ اولیاء کرام کے مزارات تمہارے سامنے ہیں، صحابہ کرام کے مزارات تمہارے سامنے ہیں، جن کا انتقال ہوئے زمانے گزر گئے، اس کے باوجود اب بھی بچہ بچہ ان کے گن گاتا ہے، ان کی تعریفیں کرتا ہے۔ یہ محبت کہاں سے پیدا ہوئی؟ یہ محبت اللہ رب العزت نے لوگوں کے دلوں میں پیدا فرمائی، یہ محبت من جانب اللہ ہوتی۔ اسی لیے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اپنے دوستوں کے اندر یہودیوں اور نصرانیوں کو نہ رکھو۔ اور آخری بات ذکر کر کے اپنی بات مکمل کروں، 3 رمضان بھی ہے اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی بات بھی ہے۔ پہلی تفسیر میں نے کیا کہا؟ یہودی نے کہا تھا کہ تمہارا اللہ قرضہ مانگتا ہے اور اس کے مطابق 2 گنا جو ہے وہ دینے کی بات کرتا ہے۔ اب مسلمانوں کی بارگاہ میں آئیے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا کیا کہنا تھا؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا ایک دن اپنے گھر میں موجود ہیں، آپ کے گھر میں کھانے کے لیے صرف ایک انار موجود ہے۔ غربت کی زندگی تھی اس زمانے میں۔ حضرت علی ایک باغیچے میں کام کیا کرتے تھے اور پورے دن میں جو کما کر کے لاتے تھے وہ 2 دینار ہوا کرتے، ایسی آپ کی زندگی تھی۔ آتے وقت آپ غالباً انار لے کر کے آئے، یا غالباً گھر میں پہلے سے ایک انار موجود تھا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ حضرت علی گئے، دیکھا تو ایک سامنے سائل کھڑا تھا، مانگنے والا کھڑا تھا۔ حضرت فاطمہ نے کہا کہ یہ انار لے جائیے، اس کو دے دیجیے۔ ایک ہی انار تھا، اسی کو کھانا تھا آج کے دن۔ اٹھایا، اٹھا کر کے لے جا کر دے دیا۔ وہ سائل لیا، دعائیں دیا اور وہاں سے چلا گیا۔ کچھ دیر ہوئی تھی، پھر سے دروازے پر دستک ہوئی۔ حضرت فاطمہ گھر کے کاموں میں مصروف تھی، امور خانہ داری میں مصروف تھی، دروازے تک نہ جا سکی۔ پھر حضرت علی آگے بڑھے اور جا کر کے دیکھا تو ایک شخص سامنے ہدیہ دینے کے لیے آیا ہے اور اپنے پاس کئی سارے انار لے کر کے آیا، کئی سارے انار تحفے میں لے کر کے آیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے وہ انار لیے اور ان میں سے 2 اپنے پاس رکھ لیے اور باقی کے 8 جو ہیں وہ لے جا کر کے حضرت فاطمہ کو دے دیا۔ بتایا نہیں کہ 2 میں نے کھا لیا ہے یا اپنے پاس رکھ لیا، میں اسی آیت کے متعلق ذکر کر رہا ہوں، بغور سماعت کریں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ کیا ہوا تھا؟ کہا کہ ایک آدمی آیا تھا، تحفہ دے کر کے گیا ہے، انار دے کر کے گیا۔ کہا اچھا کہاں ہے؟ کہا یہ لو۔ حضرت فاطمہ نے دیکھا اس میں 8 تھے، کہا اس میں اور 2 تھے، وہ کہاں گئے؟ حضرت علی چونک گئے، پوچھا تمہیں کیسے معلوم کہ اس میں اور 2 تھے؟ حضرت فاطمہ کا جواب سنیے۔ حضرت فاطمہ ارشاد فرماتی ہیں اے میرے شوہر سرتاج،
میرے رب کا وعدہ ہے کہ اس کی بارگاہ میں جب کوئی دیتا ہے اللہ اسے 10 گنا عطا کرتا ہے. میں نے 1 انار دیا تھا, مجھے یقین ہے میرا رب اس کے بدلے 8 نہیں 10 انار عطا فرمائے گا. لہٰذا 8 میرے پاس آئے ہیں, اس کا مطلب 2 اور باقی رہ گئے ہیں. حضرت علی نے ارشاد فرمایا کہ ہاں وہ 2 انار میں نے کھائے تھے. یہ یقین ہے مسلمانوں کا کہ جب وہ اللہ کی بارگاہ میں دیتے ہیں تو اللہ اس طرح بے حساب ان کو عطا فرماتا ہے. اور میں نے خود تجربے کی بات میں آپ کو بتاؤں, کبھی کبھار اپنے اساتذہ سے میں نے سیکھا ہے کہ فرماتے ہیں ہمارے اساتذہ, جب کبھی کوئی تکلیف آئے, کوئی مصیبت آئے, کوئی پریشانی آئے اور مالی اعتبار سے فائنینشل کرائسس اگر آ جائیں آپ کی لائف میں, تو زیادہ سیونگ کی طرف مت جاؤ. سیونگ اچھی چیز ہے لیکن اللہ کی راہ میں دے کر کے دیکھو, 1 کے بدلے اللہ تعالیٰ 10 تمہیں عطا فرمائے گا. کبھی کر کے دیکھنا, مسجد سے جب باہر نکلو, گھر سے جب باہر نکلو, اگر فائنینشل کرائسس ہیں, مالی حالت صحیح نہیں ہے, ٹھیک نہیں ہے, آپ اللہ کی راہ میں دے کر دیکھ لینا, اللہ رب العزت اس سے کئی گنا زیادہ آپ کو عطا فرماتا. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. ہم سب کو ایمان اور سنیت پر قائم و دائم رکھے, اسی پر ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.